السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولئن، اور البتہ اگر، یہاں واو جو ہے نا یہ قسمیہ، قسم کے لیے، لام تاکید کے لیے، یعنی قسم کھا کے یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ اس معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اتیتا، تم لے آؤ، اتا یاتی، اور آگے بے آ رہا ہے نا تو اس لیے لانے کا مطلب ٹو برنگ کے معنوں میں آ رہا ہے۔ الذین، ان لوگوں کے پاس، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے تھے، دوز ہو ور گیون اسکرپچر، بکل آیت، ہر آیت، ہر نشانی۔ آیت کتنی قسم کی ہوتی؟ کونی شرعی، کوئی بھی نشانی تم لے آؤ، ما تبعو، نہیں وہ فالو کریں گے، نہیں پیروی کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلے کی، آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے، وما، اور نہ ہی، انت، تم، بتابعن، پیروی کرنے والے ہو، تابع، تابع اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، قبلتہم، ان کے قبلے کو، تم بھی ان کے قبلے کو فالو نہیں کرو گے، وما بعدہم، اور نہیں ان میں سے بعض، کن میں سے؟ یہود و نصارہ میں سے، بتابعن، پیروی کرنے والے، قبلۃ بعض، بعض کے قبلے کی، آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو فالو نہیں کرتے۔ ولئن، اور البتہ اگر، اتبعت، تم نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اہوا کس کی جمع ہے؟ ہوا کی۔ ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنے کو، یہ جو ہوا چلتی ہے شاید یہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو اہوا کہتے ہیں خواہشات، ڈیزائرز، اور ڈیزائرز بھی انسان کو کہاں گراتی ہیں؟ اوپر سے نیچے لے آتی ہیں، اس کا مقام، مرتبہ اور منزلت۔ من بعد، اس کے بعد، ما، جو، جاءک، آ گیا تیرے پاس، من العلم، العلم سے، اور العلم کون سا علم ہے؟ جو وحی کے ذریعے ملا ہو، قرآن و سنت کا علم، اصل علم۔ انک، بے شک تم، کس کی طرف اشارت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذن، تب، لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہوگے۔ اب یہ جو لا ہے یہ کون سا لام؟ تاکید کا ہے۔ اچھا، ایک ہے اذا اور ایک ہے اذن، شکل میں تو ایک ہی جیسے ہیں، صرف ایک پہ ایک زبر ہے اور ایک پہ دو ہیں، فرق ہوگا نا مانا پھر، یا نہیں ہونا چاہیے؟ جب اور تب، شابش، ٹھیک کہا آپ نے۔ اذا ماضی کے لیے آتا ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اور اذن حاضر کے لیے ہوتا ہے، تب، اس وقت، یعنی دن۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، اتیتا، تم لاؤ، الذین، ان لوگوں کے پاس، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ کے پاس لاؤ، بکل آیتن، ہر نشانی، ہر دلیل، ما تبعوا قبلتک، وہ نہیں پیروی کریں گے تمہارے قبلے کی۔ کیوں؟ ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے کہ یہ لوگ کسی طرح ہدایت پا جائیں اور اللہ کے حکم کو مان جائیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتے، خواہ آپ انہیں کیسے بھی سمجھائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے، آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی ہے، عمل سے ثابت کر دیا ہے، لیکن جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، خواہ ان کے پاس آپ کوئی بھی دلیل لے آئیں۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی اگر وہ آپ کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا، آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ دین کے شاعر ہوتے ہیں۔ قبلہ شاعر اللہ میں سے ہے، دین کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی علامت ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا چلو وہ نہیں مانتے تو ہم ہی مان جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وما انت بتابع قبلتہم، کسی پریشر میں اور دباؤ میں آ کر آپ کو ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی یہود و نصارہ باہم بھی ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے۔ یہود کا قبلہ کس طرف تھا؟ صخرہ کی طرف تھا۔ صخرہ وہ چٹان ہے نا جس کے پاس بہت سے انبیاء نے نماز پڑھی تھی، اور اس کے برعکس نصارہ جو تھے وہ مشرق کی طرف،
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ مشرقی گوشے کی طرف ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی اپنی اپنی ایک سمت مقرر کر رکھی تھی. تو فرمایا کہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، کہاں یہ کہ یہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر آپ کے قبلے کی پیروی کریں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم میں سے آ گیا، وہی آ گئی، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ بھی تب البتہ ظالموں میں شمار ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور آپ کے بعد آپ کی امت بھی اس بات کو سمجھے کہ دین پر کمپرومائز نہیں کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں امت مسلمہ کی شناخت ہے، پہچان ہے، ان چیزوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس پہچان میں، مسلم امہ کی پہچان میں ایک بہت بڑی پہچان کیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. اگر کوئی شخص اپنی اس پہچان کو گم کر دیتا ہے تو پھر اس کے اسلام میں خطرہ ہو جاتا ہے. تمام انبیاء کا قبلہ یہی رہا ہے، انہوں نے مخالفت میں اس کو قبلہ بنا لیا تھا، یہ انہوں نے خود سے ایجاد کیا تھا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ آگے بھی انشاءاللہ چوتھے پارے میں آپ پڑھیں گے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو انسانوں کے لیے یعنی انسانوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ مکہ میں ہے، ببکۃ، مبارکن جو بابرکت ہے، وہدی للعالمین اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو یہ تو مانی ہوئی بات ہے، مقرر اور طے شدہ بات ہے کہ خانہ کعبہ ہی تمام لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک عبادت کا ایک رخ ہے، قبلہ ہے. لیکن جہاں اور بہت سی چیزوں میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، اصل دین سے اختلاف کیا، بھٹک گئے، راستہ گم کر گئے، دور نکل گئے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا. اور قبلے کے رخ کی پابندی کرنا ہے، یہ دراصل مسلمانوں کے اندر ایک تنظیم اور ایک توحید کا سبق عام کرنا ہے، ایک ڈسپلن بھی سکھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبلہ توحید کا ایک سمبل بھی ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کا گھر یہ ایک ہے، اور تمام مسلمانوں کو عبادت کے لیے اسی کی طرف رخ کرنا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ قبلے کی عبادت نہیں کی جاتی. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمان حجر اسود کو پوجتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے تو سجدہ کرتے ہیں یعنی قبلے کی طرف، تو شاید وہ اس کی عبادت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، نہ کہ اس گھر کی. وہ صرف کس لیے ہے؟ ایک ڈسپلن کے لیے، تنظیم کے لیے، مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے. تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علم آنے کے بعد انسان کو کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا کرے تو وہ ظالم شمار ہوگا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے نا؟ عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہو، کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرے کیا کر رہے ہیں. اچھا یہی وجہ ہے عموماً آپ دیکھیں جب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں نا تو کسی نے اگر کوئی کپڑا پہنا ہو تو فوراً پوچھتے کہاں سے لیا تھا. کیوں پوچھتے؟ کچھ پکایا ہوا تو یہ کیسے پکایا؟ ریسیپیز کتنی زیادہ شیئر کی جاتی ہیں. اور بھی زندگی گزارنے کے ڈھنگ طریقے، کیوں یہ بہت کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو کوئی کر رہا ہے وہی کر رہے، جہاں کوئی جا رہا ہے وہیں چل پڑے. اگر کچھ لوگ اکٹھے ہو کہیں تو وہ وہیں اکٹھے ہو جاتے، پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. ہیومن ویکنس ہے. تو عموماً ہم جب علم نہیں رکھتے تو ہمارا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو پلیز کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے ہٹ کے نہیں چلنا چاہتے، لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم وہی کرتے ہیں جو لوگ، اور بھی کتنا عام ہے یہ کہنا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہی کرو جو لوگ کر رہے ہیں، زمانے سے ہٹ کے نہیں چلنا. ہم اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں.
اس طرح سیکیور ہوتا ہے نا انسان، جب آپ وہی کر رہے ہیں سب لوگ جس پہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو آسان ہوتا ہے. لیکن جب علم آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو پھر انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ پھر کس کو فالو کرے، لوگوں کی خواہشات کو یا حق کو؟ حق کو. اس سے کانفیڈنس آ جاتا ہے. پھر پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق ہونا چاہیے. اور اگر آپ پڑھ لکھ کر بھی وہی کیے جا رہے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے، تو پڑھا کس لیے، جانا کس لیے؟ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم، العلم سے مراد کون سا علم ہے؟ قرآن و سنت کا علم، وحی کا علم. یہ علم اصلی علم آ گیا تو پھر آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے. تو ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ حق کی پیروی زندگی کا اصول ہونا چاہیے، لوگوں کی خواہشات نہیں. اور یہ چیز انسان کے لیے بڑی امتحان بن جاتی ہے بعض اوقات. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ماں باپ کچھ اور چاہتے ہیں آپ سے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، شوہر کچھ اور چاہتے ہیں، بچے کچھ اور چاہتے ہیں، سوسائٹی کا پریشر کچھ اور ہوتا ہے. پھر انسان کیا سوچتا ہے کہ یہ سارے جو کچھ کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہوگا، یہی ٹھیک ہے. اب میں ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں اور میں ایک ادھر چلوں، یہ بڑا مشکل ہے. تو ایک طرف ہے کمفرٹ اور ایک طرف ہے اصول. اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی بخاری کی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا، مومن ہو نہیں سکتا، جب تک کہ اس کی خواہشات، ڈیزائرز اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ ایک تو العلم کی، اور العلم میں صرف قرآن نہیں جو وحی کے ذریعہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا واضح مقصد کیا تھا، کس چیز کا ٹیسٹ؟ من یتبع الرسول، رسول کے اتباع کا ٹیسٹ، اتباع سنت. کتاب بھی آپ کو اسی لیے پڑھائی تھی کہ آپ کے اندر اس بات کا احساس اجاگر ہو کہ ایک طرف قرآن کی تعلیم اہم ہے تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اہم ہے. کیونکہ آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے تھے، آپ وہی بتاتے تھے جو وحی کے ذریعے آتا، اور آپ اسی کی پیروی کرتے جو العلم میں سے ہوتا. لہٰذا ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم زمانے کی نہیں، رسول کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہود پر اللہ کی ناراضگی کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے رسول کی پیروی نہیں کی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.